اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند کر رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیشرو ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 61، 62، 61 اور 62۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا، کچھ دنوں تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن جو لوگ سیدھے راستے پر آ گئے کامیاب ہو گئے، لیکن جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے ہیں یا نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں پر آ کر رہے گا۔ اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، کہ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا حلم ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہ نرم مزاجی اور اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے، نہ فوری مواخذہ ہی کرتا ہے۔ کتنے اللہ رب العالمین ایک انسان پر دیالو ہے۔ ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور میرا خوف پیدا ہو، پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فوراً کسی پر کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اللہ رب العالمین فوراً کسی پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ کچھ دنوں تک مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب مہلت دینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں سدھارتا، سیدھے راستے کی طرف نہیں آتا، تب پھر اللہ رب العالمین اپنی عذاب بھیجتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی نافرمانیاں کو دیکھتا ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے، نہ فوری مواخذہ کرتا ہے۔ حالانکہ اگر ارتکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفر و شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہ رہے۔ اگر اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو اگر فوراً مواخذہ کرنا شروع کر دے، فوراً ان کی گناہوں سے اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کرنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی بھی جاندار، یعنی جس کے بھی دل کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہو، کوئی بھی چیزیں باقی نہ رہتی، سب ہلاک و برباد ہو جاتا۔ کیونکہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ عند اللہ سرخرو رہیں گے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، جب کہیں برائی عام ہو جاتی ہے
اور اتفاق سے وہاں اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی مر جاتے ہیں، تو اچھے برے سب لوگ مر جاتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اچھے لوگ سرخرو رہیں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ابھی چند سال پہلے 3-4 سال پہلے نیپال کی راجدھانی کاٹمنڈو میں ایک مندر کے اندر سے زلزلہ آیا تھا، اور وہ مندر کے نام پہ ساری غیر مسلم عورتیں جاتے تھے، اور گنبد بنا ہوا، گنبد میں روم بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہندو کے جتنے بڑے بڑے پنڈت ہیں یہ سب جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے نوجوان لڑکیوں کا علاج کرتے تھے جھاڑ پھونک کے بہانے سے، اور اتنی برائی جو شروع ہو گئی، اتنی برائی شروع ہو گئی، پھر اللہ رب العالمین کو وہ چیز پسند نہیں ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ساری وہ مندر سمیت، گنبد سمیت، اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، وہ زلزلہ آیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں کسی کی جگہ پر عذاب آتا ہے تو وہاں نیک لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن نیک اور برے سب لوگوں کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ نیک ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل قیامت کے دن سرخرو رہیں گے اور خوش و خرم رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو، صحیح بخاری حدیث نمبر 2118، صحیح مسلم حدیث نمبر 2206 اور 2210 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اس حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، تاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، دوسرے ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئے۔ اللہ رب العالمین جب کہیں لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو مہلت دیتا ہے وہ اس لیے مہلت دیتا ہے، اس لیے خاص وقت مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، تاکہ وہ شخص کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اللہ تو نے تو ہمیں سدھارنے کا اور سیدھے راستے پر آنے کی توفیق ہی نہیں دی، وقت ہی نہیں دیا، اسی لیے یہ بہانہ نہ ملے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک جرم کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ دنوں تک مہلت دیتا ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئیں، ان کی جو اولاد ہے، آل اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تاکہ وہ نیک ہو جائے اور ایماندار نکل آئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ مہلت دیتا ہے۔ نہیں تو موت کا وقت جب آ جاتا ہے نا، تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، وہی کہا ہے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت سے مراد وہی گھڑی، گھنٹہ، سیکنڈ، منٹ، تو نہ وہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، بالکل ملک الموت وقت پر پہنچتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند کر رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں، ان کے لیے خوبی ہے، نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہے۔ یعنی بیٹیاں یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ یہاں پر جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں، یہ فرشتہ جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، ہر یہ تکرار تاکید کے لیے۔ یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کا انجام اچھا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے باوجود، وہ کہتے ہیں ان کی زبان میں یہی جھوٹ باتیں بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو یعنی یقیناً ان کا انجام اچھا ہے، لیکن کس چیز کے معاملے میں اچھا ہے؟ یقیناً ان کا انجام اچھا ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ، اور وہ یقیناً انجام اچھا ہے۔ تو انجام اچھا یہی ہے
کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ دوزخیوں کے پیشرو یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فرتن کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ یہ مفرطن جو ہے نا، یہ فرتن سے مفرطن بنا ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ فرتن کے معنی یہی ہے، ثابت ہے کہ وہ یقیناً ان کا انجام اچھا ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ ہے ایسے لوگوں پر جس میں وہ دوزخیوں کے پیشرو یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ اور یہی حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6584 6584 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا پیشرو ہوں گا۔ ایک دوسرے معنی مفرطون کے یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو لوگ بھی اس طریقے کی بات کرتے ہیں، یا کفار مکہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارا انجام اچھا ہوگا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، تو گویا کہ دوسری بات کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ دنوں تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تب پھر اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔